غم کا مارا ایک بچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پہنچا اور فریاد کرنے لگا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، فلاں شخص نے زبردستی میرے کھجور کے باغ پر قبضہ کر لیا ہے اور مجھے کچھ نہیں دیتا۔ بچے کی فریاد سن کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً اس شخص کو دربار رسالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ شخص حاضر ہوا اور دربار رسالت میں دونوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے دونوں کے بیانات سنے اور ہر طرح اطمینان کر لینے کے بعد آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یتیم بچے کے خلاف تھا۔ اپنے خلاف فیصلہ سن کر یتیم بچہ رونے لگا مگر زبان سے کچھ نہ کہہ سکا۔ یتیم بچے کو روتا دیکھ کر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا اور آپ بھی رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، بھائی، واقعی باغ کا فیصلہ تو تمہارے ہی حق میں ہوا ہے اور باغ تمہارا ہی ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم اپنا باغ اس یتیم بچے کو ہبہ کر دو۔ خدا تمہیں اس کے بدلے جنت میں سدا کا باغ عطا فرمائے گا۔ اس وقت دربار رسالت میں حضرت ابو الدحداء رضی اللہ عنہ بھی تشریف رکھتے تھے۔ وہ فوراً اٹھے اور اس شخص کو خاموشی سے ایک طرف لے جا کر اس سے کہا، اگر میں تمہیں اس باغ کے بدلے اپنا فلاں باغ دے دوں تو تم اپنا باغ میرے حوالے کر دو گے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں۔ وہ شخص فوراً ہی راضی ہو گیا، اس لیے کہ ابو الدحداء رضی اللہ عنہ کا باغ اس کے باغ سے کہیں زیادہ اچھا اور قیمتی تھا۔ حضرت ابو الدحداء رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے اور بولے، یا رسول اللہ، میں آپ سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا، پوچھو۔ حضرت ابو الدحداء رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ جو باغ اس یتیم بچے کو دلوانا چاہتے تھے، اگر وہ باغ میں اسے دے دوں تو مجھے اس کے بدلے جنت میں باغ ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور مسکراتے ہوئے آپ نے یقین میں ڈوبی ہوئی بلند آواز سے کہا، ہاں ہاں، ضرور ملے گا۔ حضرت ابو الدحداء رضی اللہ عنہ خوشی سے جھوم اٹھے اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے وہ باغ اپنے ایک باغ کے بدلے اس شخص سے لے لیا ہے اور اب میں وہ باغ اس یتیم بچے کو دے رہا ہوں۔ خدا کے رسول، آپ گواہ رہیں کہ میں نے صرف خدا کی رضا کے لیے ایسا کیا ہے۔ یتیم بچے کا مرجھایا ہوا چہرہ کھل اٹھا اور یتیم کے غمخوار خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی چمک دوڑ گئی، اور حضرت ابو الدحداء رضی اللہ عنہ جنت کے باغ کا سودا کر کے خوشی سے سرشار دربار رسالت سے واپس ہوئے۔